الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بكسر المزامير. آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد ہوتی ہے، طاری ہے فضا پر موسیقی پامال ازائے ہوتی ہے، برباد خزائے مستقبل ماضی کی بہاریں ہوتی ہے، پھولوں کے بجائے کانٹوں پر شبنم کے شخصتام ہوتی ہے. یہ وقت عمل کردار شال کیا دعا پہ لاتا ہوں، کہنے کو تو میں بھی مسلمان ہوں کہتے ہوئے شرماتا ہوں. محترم سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موسیقی بجانے کے نقصانات. محترم سامعین حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گانا دل میں نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا: آخری زمانے میں اس امت کے کچھ لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کر بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی ادا کرتے ہوں گے. پھر صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا: وہ گانا بجانے کے آلات کو اپنا لیں گے. گانا اور میوزک وہ زہر قاتل ہے جو مومن بندے کے چہرے سے نور، آنکھوں سے حیا، زبان سے ذکر الہ، دلوں سے خوف خدا، کانوں سے طہارت، ذہنوں سے نزاکت، قول و عمل سے نفاست، زندگیوں سے عبادت، رشتوں سے صداقت اور معاشرے سے ہدایت جیسی قیمتی سرمایہ کو سلب کر لیتا ہے. محترم سامعین حضرات، چنانچہ جو لوگ گانا بجانے سننے سنانے میں مشغول رہتے ہیں ان کو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گانا سننا گناہ ہے، اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے، اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.